بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جمعہ کا دن ہے، آئے مولا کی سلامتی کی دعا مل کر پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا۔ آئیں اس سے پہلے کہ اپنے موضوع کا آغاز کریں، اپنے آقا و مولا امام زمانہ کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں السلام علی المہدی الذی یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملأت ظلما وجورا۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں اپنے امام زمانہ کو کہ جب وہ ظہور کریں گے تو یہ دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ اس ٹائم پر، اس وقت پر جب اس دنیا میں ظلم اور جور بہت زیادہ ہو جائے گی، جب ظلم حد سے بڑھ جائے گا، تب ہمارے امام زمانہ کا ظہور ہوگا اور یہ دنیا کو دوبارہ خوبصورت کر دیں گے اور عدل و انصاف اس دنیا میں بڑھ جائے گی۔ تو اب سوال ذہن میں آتا ہے کہ ہم نے تو بتایا ہے امام زمانہ کعبے سے ظہور کریں گے اور وہاں آواز لگائیں گے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اور باقی جو جملے انشاءاللہ میں آگے کی ریکارڈنگز میں ایک ایک کر کے بیان کرتی رہوں گی۔ اور پھر کہیں گے کہ اے لوگوں جنہوں نے حضرت آدم کو دیکھنا ہے وہ مجھے دیکھے، جس نے حضرت عیسیٰ کو دیکھنا ہے وہ مجھے دیکھے، جس نے حضرت موسیٰ کو دیکھنا ہے مجھے دیکھے۔ یعنی ایک ایک نبی کا نام لے کے پھر کہتے ہیں جس نے محمد مصطفیٰ کو دیکھنا ہے مجھے دیکھے، جس نے علی مرتضیٰ کو دیکھنا ہے وہ مجھے دیکھے۔ پھر مولا فرمائیں گے کہ اے لوگوں میں حجت خدا ہوں، میں وہ امام ہوں جو آپ کو اس حالت سے بچائیں گے، میں وہ امام ہوں جو اللہ نے آپ کے لیے بچا کے رکھا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے اگر دنیا میں کوئی امام نہ ہوتا تو یہ دنیا کبھی باقی نہ رہتی۔ ہمارے امام زمانہ کی وجہ سے ہے کہ آج ہم لوگ زندہ ہیں۔ اور ہم نے جیسے پہلے کہا تھا کہ امام زمانہ کے ظہور کے بعد کیا ہوگا، جیسے میں نے سلام جب دیا تو میں نے عرض کیا کہ امام زمانہ کے ظہور کے بعد یہ دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی جب ظلم عروج پہ ہو جائے گا۔ تو کیا مطلب عدل و انصاف سے بھر جائے گی؟ کیا عدالت سے ہر جگہ عدالت لگی ہوئی ہے؟ کیا عدالت میں لوگوں کو انصاف ملتا ہے؟ ہر فیصلہ حق اور سچائی پر بنیاد پر ہوگا جب امام زمانہ ظہور کریں گے۔ امیر اور غریب، طاقتور اور ضعیف میں کوئی فرق نہیں ہوگا، کمزور کوئی فرق نہیں ہوگا، قانون کے سامنے سارے برابر ہوں گے۔ اب آپ نے خود دیکھے فلاں کہتے ہیں مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے اگر میں کوئی غلط کام کر دوں کیونکہ میرے بابا بہت طاقتور ہیں، وہ جب کسی کے سامنے جائیں گے ڈر کے کوئی مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ لیکن جب امام زمانہ آئیں گے نہ کسی طاقتور کی طاقت کام آئے گی، نہ کسی امیر کے پیسے کام آئیں گے، اس کا صرف حق کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا اور مظلوموں کا حق بھی دیا جائے گا۔ جن لوگوں پر ظلم ہوتا رہا ہے ان کا حق واپس دلایا جائے گا۔ جیسے بعض لوگ آ کے زمینیں لے لیتے ہیں، آپ سے پیسے لے لیتے ہیں اور آپ کی ہمت نہیں ہوتی لینے کی، آپ کس کا ویٹ کرتے ہیں؟ اپنے ماما بابا کے آنے کا کہ ماما بابا آئیں گے تو وہ ہمیں حق دلائیں گے، لیکن ہمیں حق نہیں ملتا۔ ماما بابا آتے ہیں تبھی حق لے سکتے ہیں۔ جیسے اب اسلام آباد میں ایک بندے نے انٹر ہوا، اس نے اتنی بے دردی سے شیعہ مسلمان کو جو نماز پڑھ رہے تھے ان پر پہلے گولیاں چلائیں اور پھر خود کش حملہ کر کے ان مسلمانوں کو شہید کر ڈالا۔ ہم کس سے بات کریں گے؟ ہمارا کون ہے؟ ہمارے تو امام زمانہ ہے نا۔ ہم ان سے کہیں گے مولا ہمیں بہت تکلیف ہوئی دیکھ کے جب ہمارے شیعہ مومن بھائیوں پر اتنا ظلم ہوا، تو ہم یقیناً اس ٹائم پہ دل سے اور زیادہ دعا کریں گے کہ مولا آپ آ جائیں، کیونکہ آپ ہمارے درمیان اور ان ظالموں کے درمیان انصاف کریں گے، کیونکہ یہاں ہم پر ظلم ہوا۔ تو پھر جب امام زمانہ آئیں گے تو مظلوموں کا حق دیں گے، ان کے درمیان میں بھی عدالت انصاف کریں گے، اور جہاں کافی قانون غلط چل رہے ہوں گے وہ امام زمانہ اللہ کے جو قانون ہوں گے، جو قرآن میں ذکر ہوگا اس کے مطابق چلیں گے۔ اور
امام زمانہ جب آئیں گے معاشرے میں عدل ہوگا، معیشت میں یعنی ہمارے رزق میں عدل آ جائے گا، ہماری جو سیاست چلے گی، ہمارے جو لوگ ہوں گے وہ بھی عدل سے چلیں گے، اور لوگوں کے رویوں میں بھی عدل اور انصاف نظر آئے گا۔ جب ہمارے امام زمانہ آئیں گے تو غربت کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کو ایک بڑے عالیشان گھر کے ساتھ کوئی بے گھر نظر نہیں آئے گا، سب کے گھر برابر ہوں گے، سب خوش ہوں گے۔ اور جب جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ کوئی فقیر نہیں بچے گا، کہ لوگ منتیں کریں گے کہ ہم سے زکوٰۃ لے لو، ہم سے خمس لے لو، لیکن کوئی ایسا نہیں ہوگا جو ضرورت مند رہ جائے گا۔ تو جب امام زمانہ آئیں گے ایسا خوبصورت ٹائم ہوگا۔ تو یہ پہلا پوائنٹ تھا کہ امام زمانہ کے ظہور کے بعد ہم نے پہلے ذکر کیا تھا، آج دوسرا پوائنٹ ذکر کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے کو ہم باقی پوائنٹ بھی ذکر کریں گے انشاءاللہ، اگر مولا نے توفیق دی۔ دعا میں یاد رکھے گا، اور آج کے جو ہم نے صلوات بھیجی ہے یا جو ہم نے ذکر کیا ہے، ان کا ثواب ہدیہ کرتے ہیں خدیجۃ الکبریٰ کے جو شہید ہوئے ان کے لیے، اور دعا کرتے ہیں کہ جو ہمارے شیعہ بھائی زخمی ہوئے ہیں، مولا ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر دے، اور ان کا سایہ ان کی فیملی والوں پر سلامت رکھے۔ یا علی، خدا حافظ۔